معزز دوستوں، آپ سبھی لوگوں کو فیاض اصغر کی طرف سے السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کو اپنے اس نئے چینل تاریخ اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے جو بھی بھائی، جو بھی بہنیں میرے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیو سیرت النبی کے حوالے سے ہے، جس کی ایک قسط شائع کی جا چکی ہے اور دوسری قسط آج شائع کی جا رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ بیت اللہ کے حوالے سے کہ عبد المطلب کے ساتھ دو واقعات پیش آئے تھے۔ ایک واقعہ ہم اپنی پچھلی قسط میں بیان کر چکے ہیں، جبکہ دوسرا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے جو کہ واقعہ فیل ہے۔ دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ صبح حبشی نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پخانہ پھونک دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مقمص پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گئے اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھے۔ اس کا رخ شمال جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتے، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتے۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں کی کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگتی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا، کچلتا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہوا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا، لہٰذا یہ 571 کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھنے دور میں اہل اسلام کا قبیلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان کہ اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملہ
87 और अहले रोमा के कब्ज़ा 70 ईस्वी से ज़ाहिर है, लेकिन इसके बरखिलाफ़ कबे पर ईसाइयों को तसल्लुत हासिल ना हो सका। हालांकि इस वक्त यही मुसलमान थे और काबे के बाशिंदे मुशरिक थे। फिर ये वाक़या ऐसे हालात में पेश आया कि इसकी खबर इस वक्त की मुतमद्दन दुनिया के बेशतर इलाकों यानी रोम, फारस में आनन फानन पहुंच गई, क्योंकि हबशा का रोमियों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और दूसरी तरफ फारसियों की नज़र रोमियों पर बराबर रहती थी और वो रोमियों और इनके हलीफों के साथ पेश आने वाले वाक़यात का बराबर जायज़ा लेते रहते थे। यही वजह है कि इस वाक़े के बाद अहले फ़ारस ने नहायत तेज़ी से यमन पर कब्ज़ा कर लिया। अब चूँकि यही दो हुकूमतें इस वक्त मुतमद्दन दुनिया के अहम हिस्से की नुमाइंदा थी, इसीलिए इस वाक़े की वजह से दुनिया की निगाहें खाने काबा की तरफ मुतवज्जा हो गईं। इन्हें बैतुल्लाह के शरफ़ व अज़मत का एक खुला हुआ खुदाई निशान दिखलाई पड़ गया और ये बात दिलों में अच्छी तरह बैठ गई कि इस घर को अल्लाह ने तक़दीस के लिए मुंतखब किया है। लिहाजा आइंदा यहाँ की आबादी से किसी इंसान का दावा नबूवत के साथ उठना इस वाक़े के तकाज़े के ऐन मुताबिक होगा और इस खुदाई हिकमत की तफसीर होगा जो आलम इसबाब से बालातर तरीके पर अहले ईमान के ख़िलाफ़ मुशरिकीन की मदद में पोशीदा थी। अब्दुल मुत्तलिब के कुल 10 बेटे थे, जिनके नाम ये हैं: हारिस, ज़ुबैर, अबू तालिब, अब्दुल्ला, हमज़ा, अबू लहब, ग़ैदाक, मकूम, सफ़ार और अब्बास। बाज़ ने कहा है कि 11 थे, एक का नाम कुसुम था और बाज़ और लोगों ने कहा है कि 13 थे, एक का नाम अब्दुल काबा और एक का नाम अजल था। लेकिन 10 के कायलीन कहते हैं कि मकूम ही का दूसरा नाम अब्दुल काबा और ग़ैदाक का दूसरा नाम अजल था और कुसुम नाम का कोई शख्स अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में ना था। अब्दुल मुत्तलिब की बेटियां 6 थीं। नाम ये है: उम्मुल हकीम, इनका नाम बेज़ा है, बर्रा, आतिका, सफ़िया, अरवा और उमैमा। इनकी वालदा का नाम फ़ातिमा था और वो उमरू बिन आइज़ बिन उमरान बिन मखज़ूम बिन यकज़ा बिन मर्रा की साहबजादी थी। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत, पाक दामन और चहीते थे और ज़बीह कहलाते थे। ज़बीह कहलाने की वजह थी कि जब अब्दुल मुत्तलिब के लड़कों की तादाद पूरी 10 हो गई और वो बचाव करने के लायक हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हें अपनी नज़र से आगाह किया। सब ने बात मान ली। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने किस्मत के तीरों पर इन सब के नाम लिखे और हुबल के कीम के हवाले किए। कीम ने तीरों को गर्दिश देकर कुर्रा निकाला तो अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, छुरी ली और तबाह करने के लिए खाने काबा के पास ले गए, लेकिन कुरैश और खुसूसन अब्दुल्ला के नन्यान वाले यानी बन्नू मखज़ूम और अब्दुल्ला के भाई अबू तालिब आड़े आए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तब मैं अपनी नज़र का क्या करूं? उन्होंने मशवरा दिया कि वो किसी खातून राफा के पास जाकर हल दरियाफ्त करें। अब्दुल मुत्तलिब एक काहिना औरत के पास गए। इसने कहा कि अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरानंदाजी करें। अगर अब्दुल्ला के नाम कुर्रा निकले तो मज़ीद ऊँट बढ़ा दें। इस तरह ऊँट बढ़ाते जाएं और कुरानंदाजी करते जाएं यहाँ तक कि अल्लाह राज़ी हो जाए। फिर ऊँटों के नाम कुर्रा निकल आए तो इन्हें ज़िबा करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने वापस आकर अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरानंदाजी की, मगर कुर्रा अब्दुल्ला के नाम निकला। इसके बाद वो 10 ऊँट बढ़ाते गए और कुरानंदाजी करते गए, मगर कुर्रा अब्दुल्ला के नाम ही निकलता रहा। जब 100 ऊँट पूरे हो गए तो कुर्रा ऊँटों के नाम निकला। अब अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हें अब्दुल्ला के बदले ज़िबा किया और वहीं छोड़ दिया।
کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو دہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زارہ کے سردار تھے۔ وہ مکے ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جعدی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ بطحہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا تو ان کے کردار نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جس کا نام برکت تھا اور کنیت ایمن۔ یہی ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل یوم 2 شنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا: جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ارباز بن سایہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکریہ ادا کیا اور آپ کا نام
محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنی گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی بہن تھے۔ عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جذامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے پاس دیکھا، آپ کو دودھ پلا دیا۔ اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضاعی بھائی ہو گئے، ایک صوبیہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ رضاعت کے حوالے سے حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اسے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کرتے تھی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و حش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا، میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے، اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔
हज़रत हलीमा कहती हैं कि जब मैंने बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और इसे अपनी आगोश में रखा तो इसने जिस कदर चाहा दोनों सीने दूध के साथ इस पर उमड़ पड़े और इसने शगमसीर होकर पिया। इसके साथ इसके भाई ने भी शगमसीर होकर पिया। फिर दोनों सो गए। हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। इधर मेरे शौहर मूठनी धोने गए तो देखा कि इसका तन दूध से लबरेज है। उन्होंने इतना दूध दोहा कि हम दोनों नहायत आसूदा होकर पिया और बड़े आराम से रात गुजारी। इनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा खुदा की कसम तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। मैंने कहा मुझे भी यही तवक्का है। हलीमा कहती है, इसके बाद हमारा काफ़िला रवाना हुआ। मैं अपनी इसी खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और इस बच्चे को भी अपने साथ लिया। लेकिन अब वही गधी खुदा की कसम पूरे काफ़िले को काट कर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा इसका साथ ना पकड़ सका। यहाँ तक कि मेरी सहेलियाँ मुझसे कहने लगीं, ओ अब्बू ज़ुबैर की बेटी, अरे ये क्या है, ज़रा हम पर मेहरबानी कर। आखिर ये तेरी वही गधी तो है जिस पर तू सवार होकर आई थी। मैं कहती हाँ हाँ बाखुदा ये वही है। वो कहती इसका यकीनन कोई ख़ास मामला है। फिर हम बनु साद में अपने घरों को आए। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की रोए ज़मीन का कोई खित्ता हमारे इलाके से ज़्यादा कहर ज़दा था, लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चरने जाती तो आसूदा हाल और दूध से भरपूर वापस आती। हम दोते और पीते, जबकि किसी और इंसान को दूध का एक कतरा भी नसीब ना होता। इनके जानवरों के थनों में दूध सिरे से रहता ही ना था। हत्ता कि हमारे कौम के शहरी अपने चरवाहों से कहते कि कमबख्तो जानवर वहीं चराने ले जाया करो जहाँ अब्बू ज़ुबैर की बेटी का चरवाहा ले जाता है। लेकिन तब भी इनकी बकरियां भूखी वापस आती। इनके अंदर एक कतरा दूध ना रहता। जब मेरी बकरियां आसूदा और दूध से भरपूर पलटती, इस तरह हम अल्लाह की तरफ से मुसलसल इजाफे और खैर का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक कि इस बच्चे के 2 साल पूरे हो गए और मैंने दूध छुड़ा दिया। ये बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तरह बढ़ रहा था कि 2 साल पूरे होते होते वो कड़ा और गठीला हो चला। इसके बाद हम इस बच्चे को इसकी वालिदा के पास ले गए, लेकिन हम इसकी जो बरकत देखते आए थे, इसकी वजह से हमारी इंतहाई ख्वाहिश यही थी कि वो हमारे पास रहे। चुनांचे हमने इसकी माँ से गुफ्तगू की। मैंने कहा क्यों ना आप अपने बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि ज़रा मजबूत हो जाए, क्योंकि मुझे इसके मुताल्लिक मक्का की वबा का ख़तरा है। गर्द हमारे मुसलसल इसरार पर उन्होंने बच्चा हमें वापस दे दिया। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल इसकी अगली किस्त शाया की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।